آگے بڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے یا ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے۔ اب جب سورہ فاتحہ کا ہم تعارف کر رہے تھے، اس میں ایک حدیث قدسی ہم نے پڑھے تھے، جس میں کیا تھا؟ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی دونوں کے درمیان مشترک ہوگا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سورت کا باقی حصہ ہے وہ میرے بندوں کے لیے ہیں اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔ تو آگے ہم نے کیا مانگے؟ ہدایت مانگے، جو ابھی پڑھے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہاں سے لے کر آخر تک جتنا ہم مانگیں گے، اللہ نے کہا جو وہ مانگے گا میرا بندہ وہ اس کو مل جائے گا، تو اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔ آگے ہم نے وہی مانگا کہ ہدایت بھی مانگی، اور کون سی ہدایت، کن لوگوں کی ہدایت، وہ بھی بتائی گئی آگے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اس کے لیے ایفرٹ بھی لگانا ہے۔ اب اللہ نے تو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، بتا دیا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم ایفرٹ لگائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں، اس کو فالو کریں، جو بھی آئے ہیں کمانڈمنٹس اس کو فالو کریں، جو بھی نواہی ہیں، پروہیبیشنس ہیں، اس سے ٹوٹل ہم رک جائیں۔ تو پورا قرآن اگر دیکھا جائے تو پورا قرآن ہے وہ ہدایت کے لیے آیا ہے۔ پورے قرآن میں آپ کو ہدایت ہی ہدایت ملے گی، اور یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ زندوں کے لیے ہے۔ یہ ہدایت زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے جب کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے تب وہ قرآن پڑھتے ہیں یا قبرستان میں جا کے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ قبرستان میں جا کے بھی قرآن پڑھیں گے تو کیا وہ ہدایت پانے والے ہیں؟ اگر ان کو سنا بھی دے ہدایت کے بارے میں تو ناممکن ہے ان کا اس دنیا میں لوٹ کے آنا اور ہدایت پہ رہنا۔ تو یہ زندوں کے لیے ہدایت ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن میں سب سے پہلی دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے، خود اللہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے خود بتایا کہ کیا دعا مانگے، جو مین امپورٹنٹ دعا ہے وہ سکھائی اللہ نے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ بتا، اس پر چلا اور منزل تک پہنچا۔ ہماری منزل کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ تو اللہ ہمیں جنت الفردوس تک پہنچا۔ یہ جو دعا ہے نا بہت ہی جامع دعا ہے، کمپریہنسو دعا ہے، اور یہی اصل دعا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ جو دعا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو علماء کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ کا مرکزی مضمون ہے، یعنی تھیم ہے نا وہ یہ دعا ہے، اور دعا میں یہی مین دعا ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں جس کو سیدھا راستہ مل گیا، سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی، اسے جنت مل گئی، ورنہ کتنے ہی کوئی اچھے کام کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی نان مسلم بھی اچھا کام کرتے ہیں لیکن وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، وہ اسلام نہیں لائے، تو ان کے اتنے سارے ایفرٹس بھی بیکار ہیں۔ یہ اپنے رب یعنی خالق اور مالک سے ایک درخواست، ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ مرتے دم تک ہمیں سیدھے راستے پر رہنمائی کرتا رہے، گائیڈ کرتا رہے ہمیں، تاکہ عمل صالح کے ذریعے اس کی خوشنودی، اس کی خوشی اور رضا حاصل کریں ہم، اور اس کی جب رضا حاصل ہوگی تب جا کے جنت ملے گی۔ اب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں۔ اب سیدھا راستہ ہے کون سا؟ ہر کوئی کہتا ہے ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ ہر ایک سے سنیں گے، کوئی یہ نہیں بولتا ہے کہ ہم غلط راستے پر ہیں، ہر ایک کوئی کہتا ہے ہم سیدھے راستے پر ہیں، باقی سب بھٹکے ہوئے۔ تو صراط المستقیم ہے کون سا راستہ؟ صراط المستقیم توحید کا راستہ ہے، جو قرآن و سنت کی دعوت پر مشتمل ہے۔ قرآن اور سنت یہ دو چیزیں، نہ کہ من گھڑت کہانیاں اور قصوں پر۔ کئی آپ نے بک دیکھے ہوں گے دین کے نام پہ چھپتی ہے، اور اس میں من گھڑت کہانیاں اور قصے لکھے ہوئے رہتے ہیں،
اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ گھر میں صرف بک رکھیں گے نا تو برکتیں آتی ہیں، حالانکہ قرآن اگر نہ پڑھے تو برکتیں نہیں آتی، قرآن صرف گھر میں رکھیں گے تو برکت نہیں آتی۔ تو یہ کہانی قصوں کی کتاب رکھ کر کون سی برکت آپ لے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میں ابھی حدیث کوٹ کرنے جا رہی ہوں وہ حسن حدیث ہے، البانی نے کہا ہے کہ حسن ہے، موطا مالک میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دو چیزیں چھوڑ کے چلے گئے، جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑو گے، یعنی کیا، اس پر اگر تم قائم رہو گے تو ہرگز نہیں بھٹکو گے، بھٹکنے کے چانسز نہیں ہیں اگر یہ دو چیز آپ مضبوطی سے پکڑو، وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن جس کا آپ علم لے رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے رسول کی سنت یعنی حدیثیں ہیں۔ تو ان دو چیزوں کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی بک ہاتھ میں لے کے ایک دم مضبوطی سے رسی باندھ کے پکڑے، اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ اس پہ قائم رہنا، اس میں جو بھی کمانڈمنٹس اس پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا، اور جو بھی ہدایت کے راستے بتائے ہوئے اس کو سمجھ کر اس کو فالو کرنا۔ ہر نماز میں، سنت ہو، فرض ہو، نفل ہو، ہر نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ صراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور پتہ ہے جو شیطان ہے نا وہ اسی راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ جو سیدھا راستہ ہے نا، سیدھے راستے پر ہی شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ تو سورہ الاعراف آیت نمبر 16 میں ہی آتا ہے کہ شیطان نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ کتنا بدتمیز ہے یہ کہ اللہ سے کہہ رہا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ وہ جو شیطان ہے خود ہی گمراہ ہو گیا، تو اللہ پہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے اسے گمراہ کیا، نعوذ باللہ۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں یہ کرتا ہوں، میں ضرور بضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے یعنی صراط المستقیم پر بیٹھوں گا، انہیں گمراہ کرنے کے لیے، مطلب یعنی ان کو، یہ جو تیرے بندے ہیں نا ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہی سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ اس لیے آپ نے کئی ایسے سنے ہوں گے قصے کہ دین پہ چل رہے تھے لیکن اچانک ٹرن ہوگی گاڑی، اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ تو یہ صراط المستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، جو پہلے سے غلط راستے پر ہے نا اس کو زیادہ پش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو سیدھے راستے پر ہے اس کو پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اچھے بات بتا کے ایسا دکھاتا ہے کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے، جیسے اس نے آدم علیہ السلام کو کیا بتایا، اس طرح اس نے پٹایا کہ جیسے وہ خیر خواہ ہی کر رہا ہے، حالانکہ وہ گمراہ کرنے کے پیچھے تھا، بھٹکانے کے پیچھے تھا۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس بھی اچھے باتیں کر کے آتا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ایک ایگزامپل میں دیتی ہوں، اب مغرب کا ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے، مغرب کے ٹائم کیا کہے گا؟ بعد میں نماز پڑھو، ابھی پہلے وہ جو تمہارے رشتہ دار جھگڑ رہے ہیں نا ان کی اصلاح کر لو۔ تو ایسا دکھائے گا کہ وہ خیر خواہ ہے اور ہمارے لیے اچھی بات سوچ رہا ہے، حالانکہ نماز فرض ہے، پہلے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے ہمیں۔ تو اس طرح سے سیدھے راستے سے آتا ہے، اور آگے اس نے کیا کہا، یہی سورہ الاعراف آیت نمبر 17 میں آتا ہے، اب بھی جو میں نے کوٹ کی تھی وہ 16 نمبر سورہ الاعراف کی تھی جس کا مفہوم میں نے بتائی تھی۔ اب سورہ الاعراف آیت نمبر 17 کا مفہوم یہ ہے کہ آگے اس شیطان نے کیا کہا، پھر میں ان تک ضرور بضرور آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، یعنی کہاں کہاں سے آؤں گا، وہ کہہ رہا ہے سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اس نے یہ نہیں کہا فوق اینڈ تحت،
اوپر اور نیچے سے نہیں بولا، کیونکہ اوپر تو اللہ ہے، آنے کے چانسز نہیں ہیں، نیچے زمین ہے، زمین سے آ کے کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ کہا کیونکہ اکثر دیکھا جائے تو ہم شکر گزاری کم ہی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کہا شکر گزاری کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا تم کو۔ آگے اللہ نے کہا اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب شدید ہے۔ تو یہاں پر وہ کہنے لگا کہ دیکھو اللہ، یہ جو میں یہاں سے وہاں سے آؤں گا اور تم دیکھیں گے کہ یہ شکر گزار نہیں ہے بندے تمہارے۔ اور آج بھی ہم کتنی شکر کرتے اللہ کی، دل سے کتنے بار شکر نکلا ہے ہمارا۔ سیدھا راستہ پانے کے لیے اللہ کا بتایا ہوا ہی راستہ ہمیں چاہیے، جو اللہ نے راستہ بتایا وہی ہمیں چاہیے، کسی اور نے بتایا ہوا نہیں۔ یا اللہ وہ راستہ ہم پر کھول دے وہ راستہ، اور اس پر چلنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آخری دم تک چل کر منزل تک پہنچ سکے، ہم جنت الفردوس کو پا سکیں۔ اور پھر آگے ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھایا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اب آپ یہاں وہاں بھٹکیں گے نہیں، اللہ نے خود بتا دیا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اے اللہ تو نے جن پر انعام کیا نا، وہی راستہ ہمیں چاہیے۔ تو یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو قرآن میں ہی بتا دیا گیا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ سورہ نساء نمبر 69 میں ہی آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین سچے کو کہتے ہیں، شہداء اور نیک لوگ صالح لوگ یعنی نیک لوگ، اور یہ بہترین رفیق یعنی دوست یا ساتھی ہیں۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا وہ ہوگا انعام یافتہ، ان کو انعام دیا جائے گا۔ تو ہمیں کس کے بارے میں بتایا گیا کون انعام یافتہ تھے؟ سب سے پہلے انبیاء، جتنے انبیاء آئے ہو، پھر سچے لوگ صدیقین جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے اور دوسرے بھی لوگ تھے، شہداء اور نیک لوگ۔ ہم سمجھتے ہیں کیا پتہ ہے جو لوگ اس دنیا میں عیش و عشرت میں ہیں نا وہ بڑے انعام یافتہ ہیں، اللہ نے ان کو کتنا دے رکھا ہے، شاید یہ ان پہ اللہ بہت مہربان دکھ رہا ہے، لیکن دراصل یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انعام یافتہ لوگ انبیاء، سچے لوگ، شہداء اور نیک لوگ ہیں، اگرچہ وہ اس دنیا میں عیش و عشرت میں نہ رہے ہوں پھر بھی وہ انعام یافتہ ہیں، کیونکہ آخرت کی جو زندگی ہے نا وہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آخرت کی عیش و عشرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کی عیش و عشرت بہت ہی حقیر سے ہیں، بہت حقیر۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا واو کیا بڑے ہیں اور ان کے پاس کتنی پراپرٹی ہے اور کتنا بزنس ہے، یہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حقیر ہے، حقیر چیز ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو بخاری میں بھی آتا ہے اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے بارے میں دعا کر رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے ان کے اوپر کتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، جب وہ جنگ کے وقت
खंदकें खोद रहे थे, उनको तकलीफ़ें हो रही थी, तो उनको देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी जो मैंने थोड़ा सा पार्ट आपको सुना दी। तो ये जो ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी तो बस, जो असल ज़िंदगी है ना वो आखिरत की ज़िंदगी याद रखें। आप देखें, हम किसी को इनाम कब देते हैं, कब किसी को इनाम दिया जाता है? जब कोई इनाम पाने वाले के लेवल का काम करे तब इनाम दिया जाता है। ऐसे किसी को नहीं इनाम देते हम। जैसे एक से ज़्यादा अगर किसी को बच्चे हैं, एक बच्चा अच्छा काम करता है तो माँ बाप उनके लिए कुछ गिफ्ट ला के देते हैं। दूसरा बच्चा कुछ काम नहीं किया और रहता है तो भी बोलता है नहीं उसको दिए तो मुझे भी चाहिए। तो ऐसे इनाम नहीं दिया करते, बल्कि जो एफ़र्ट्स करता है उसको इनाम दिया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इन तमाम इनाम याफ्ता लोगों के बारे में हम जानें कि उन्होंने क्या क्या किए थे, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी, खुशी या गम में उन्होंने क्या किए, और जानने के बाद उनको फॉलो करें, उनकी तरह बनने की कोशिश करें, तब जाकर हम उन इनाम याफ्ता लोगों में शामिल होंगे। और जब इस तरह की हम चीज़ें करेंगे तब क़यामत के दिन ऐसे लोगों का हमें साथ भी नसीब होगा, हम उनके साथ रहेंगे। कौन नहीं चाहता कि हमारे दोस्त अच्छे हों? हर एक कोई चाहता है कि हमारे दोस्त दीनदार हों, हम अच्छे लोगों की सोहबत में हों। तो उन्हें हम अपना रोल मॉडल बनाएं, ऐसे लोगों को। इनाम याफ्ता लोगों में शामिल होने के लिए सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं, सिर्फ दुआ करके नहीं बैठे, बल्कि दुआ के साथ हमें उन जैसे काम भी करने हैं। इनाम याफ्ता लोगों ने अल्लाह के हर हुक्म की इताअत की, उसको फॉलो किया, जो भी अल्लाह ने कहा, भले ही वो डिफ़िकल्ट थे कभी कुछ काम, फिर भी उन्होंने किया, चूचा नहीं की। जिन चीज़ों या कामों को मना किया गया था उससे मुकम्मल तौर पर रुक गए, बिल्कुल वो काम नहीं किया। और अपने ख्वाहिशात की पैरवी नहीं की इनाम याफ्ता लोगों ने, बल्कि समिअना व अताअना कहा, हमने सुना है मेरे रब, हमने सुना, समेना हमने सुना, व अताअना हमने इताअत की। ये कह के करते चले गए, अपनी जान, अपना वक्त, अपना माल दीन के रास्ते में लगाए इन्होंने। तकलीफ़ें और मुश्किलात आने पर रुके नहीं, बल्कि चलते चले गए, चलते चले गए। आज हमें कोई छोटी सी भी तकलीफ़ होती है तो क्या करते हैं? सबसे पहले दीन का काम छोड़ देते हैं। यही बड़ी मुश्किल है। और इवन कुछ हो जाता है तो घर वाले भी क्या बोलते हैं, तुम ये क्लास में गई थी ना इसलिए ऐसा हो गया, बहुत जागती हो पढ़ाई करके तो वो छोड़ ही दो। दूसरी चीज़ें नहीं दिखती, बस दिखता है तो दीन का काम दिखता है, दूसरी चीज़ें छोड़ने नहीं कहेंगे। अगर जॉब पे कोई जा रहा है उसको तकलीफ़ हो रही तो ये नहीं कहेंगे कि जॉब छोड़ दो, लेकिन क्लास को जा रही हो ना, थकती हो, छोड़ दो, काम नहीं हो रहे घर के। सबसे पहले दीन का काम हम छोड़ते हैं, छोटी सी छोटी तकलीफ़ में। आज हमारे पास इतना भी वक्त नहीं कि हम अल्लाह का कलाम भी सीख सकें। जब चाहे मर्ज़ी क्लास आ रहे हैं, जब चाहे छोड़ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी। क्लास जब ज्वाइन किए, जब मर्ज़ी हुई चलो आज मूड है क्लास अटेंड करते, देखते क्या चल रहा है वहाँ पर, और जब मर्ज़ी नहीं हुई चले आज की क्लास बंक करते हैं। ये हाल है हमारा। हमारे कहने और करने में बहुत तज़ाद है, बहुत तज़ाद है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। जो इनाम याफ्ता लोग थे उनके कहने और करने में कोई तज़ाद नहीं था। ज़िंदगी के और हर एक लम्हे को कीमती समझकर उन्होंने दीन के रास्ते में इस्तेमाल किया। उनकी तरह हमें बनना है। इनाम याफ्ता सिर्फ हम दुआ करते हैं सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, पता भी है हमें कि क्या क्या उन्होंने की, लेकिन वैसे बनने की कोशिश ही नहीं करते हम। कहते यही काफ़ी है जो कर रहे, नमाज़ पढ़ रहे बहुत ज़्यादा हो गया, रोज़े रख रहे बहुत थक गए, बहुत गर्मी भी है। ये हमारा हाल है। जन्नत है ना वो ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, अल्लाह की रज़ा भी साथ में शामिल हो।
تب جا کے ہمیں جنت الفردوس ملے گی. صرف مانگنے سے نہیں بلکہ کچھ کرنے سے بھی ہوتا ہے، اور کرنے سے بھی اتفاق نہیں کرے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ کے رضا کے بغیر کوئی نہیں جائے گا جنت میں. تو اس کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ ایفرٹس لگائیں، کام کریں، ویسے آگے بڑھتے رہیں کتنی بھی مشکلات ہوں. یہ جو دنیا ہے نا، وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ ایزیلی نکل جائیں. جب بھی آپ کوئی بھی دین کا کام کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نہ کوئی مشکل نہ آئی ہو. ٹیچر ہو یا اسٹوڈنٹ ہو، کوئی نہ کوئی تکلیف ہر ایک کے ساتھ آ ہی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے، اور درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ اللہ چاہتا ہے ہم ایک دم ہائی لیول میں جائیں، بہت اچھا لیول ملے. کیونکہ جنت کے بھی ہے نا لیولز، جنت ایک جنت نہیں ہے. تو وہ لیولز پانے کے لیے بھی اللہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے. پھر آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر غضب یعنی غصہ کیا گیا، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے. تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ہمیں ان کا راستہ چاہیے جو ہدایت کے راستے سے گمراہ ہوئے، تو بھٹک گئے. اب مغضوب اور ضالین جو ہے اس میں فرق کیا ہے؟ مغضوب جو ہوتا ہے نا، علم پانے کے بعد بھٹکتے ہیں، یعنی علم آ گیا، سب پتہ چل گیا، کیا صحیح کیا غلط سب معلوم ہے، پھر اس کے بعد بھٹک گئے. لیکن ضالین جو ہوتے ہیں نا، وہ بغیر علم کے بھٹکتے ہیں. علم ہی نہیں، اپنی جو بھی لائن چل رہی ہے چلاتے جا رہے ہیں، اپنی مرضی کی لائن. تو بغیر علم کے بھٹکتے ہیں ضالین، اور جو مغضوب ہوتے ہیں وہ علم پانے کے بعد بھٹکتے ہیں. اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے کیٹیگری میں آتے ہیں. اور ایک ڈفرنس کیا ہے مغضوب اور ضالین میں؟ مغضوب جو ہوتا ہے نا، جس پہ اللہ غصہ کیا ہے، وہ جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہیں، پتہ ہے پھر بھی جان بوجھ کر کرتے ہیں. اب ضالین جو ہوتا ہے وہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ عمل کرنا پڑے، وہ بولتے کہ نہیں ہم نہیں جاننا چاہتے. یہ ایون کئی بار ہم نے دیکھے کہ ہم نے جب کسی کو دعوت دی کلاس اٹینڈ کرنے کی، تو کہنے لگے کہ نہیں بابا اب تو نہیں ہم اٹینڈ کر پائیں گے، کیونکہ ایک بار ہم سیکھ لینا تو پھر عمل کرنا پڑے گا. ان کو کس نے بتایا اگر نہیں بھی سیکھے تو عمل نہیں کرنا؟ تو اس طرح کے بنداس دلیر ہو کے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہم اگر پڑھیں نا تو پھر زیادہ پکڑ ہوں گی، کیونکہ ہم جان گئے نا، تو پھر اس لیے ہم کلاس نہیں اٹینڈ کر رہے. تو یہ ہوتا ہے مغضوب اور ضالین میں فرق. بعض کے نزدیک مغضوب سے مراد یہود ہیں. آپ کو بہت ساری تفسیروں کے بک میں یہ ملے گا کہ یہاں مغضوب سے مراد یہود ہے، اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، کرسچنس. کیونکہ یہ دلیل دیتے ہیں، کچھ قرآن کی آیات بھی آتی ہے اور حدیث سے بھی کچھ اشارہ ملتا ہے، کلو ملتا ہے اس کے بارے میں، کہ یہود کے بارے میں آتا ہے المائدہ آیہ نمبر 60 میں کہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ. یہ یہود کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر وہ غصہ یا غضبناک ہوا. تو یہ یہود کے بارے میں بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے پیچھے جا کے آیت میں، تو یہ یہود کے بارے میں. اسی طرح نصارہ کے بارے میں سورہ مائدہ میں ہی آیہ نمبر 77 میں آتا ہے کہ قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر چکے اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے. تو یہ بات آتی ہے نصارہ کے بارے میں کہ ایک تو ایک خود ہی گمراہ ہو گئے، بھٹکے ہوئے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج دیکھیں دعویٰ کا کام زیادہ کون کر رہا ہے؟ کرسچن کر رہے ہیں. الٹے پلٹے باتیں پٹا کے کئی لوگوں کو کرسچینٹی میں کنورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے پہلے تو خود گمراہ ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں، لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا رہے ہیں. اسی طرح نصارہ کی گمراہی کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ابھی بتاؤں گی میں.
جو عدی بن حاتم جو تھے وہ نصرانی تھے، کرسچن تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یعنی عدی بن حاتم جو تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھا وہ کون سی بات ہے جو تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے باز رکھتی ہیں، یعنی وہ کون سی ایسی بات ہے کہ تم لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہے، کیا تم اللہ کے سوا کوئی اور الہ جانتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر باتیں کی، پھر پوچھا تمہیں اللہ اکبر کہنے سے کون سی چیز دور رکھتی ہے؟ یعنی یہ بھی انہوں نے پوچھا کہ اللہ اکبر، اللہ از گریٹسٹ، اللہ بڑا ہے، اس بات کو کہنے سے کون سی چیز دور رکھتی ہے، کیوں نہیں کہتے؟ کیا اللہ سے کسی بڑی چیز کو تم جانتے ہو کہ اللہ سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود پر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور نصارہ گمراہ ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے وہ حسن حدیث ہے، ترمذی میں آتی ہے۔ تو یہاں پر جو آیا ہوا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود پر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ، یعنی غضبناک ہو گیا اللہ، تو اسی سے وہ کہتے ہیں کہ یہود مغضوب میں آتے ہیں اور نصارہ گمراہ ہیں، دلال کے معنی میں کہ وہ گمراہ ہے۔ تو یہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ جو یہود ہیں وہ مغضوب میں آتے ہیں اور نصارہ جو ہے وہ ضالین میں آتے ہیں۔ یہود تو گناہوں کے کاموں پر دلیر ہو گئے تھے، ٹیرنگ بہت پڑی تھی ان کی۔ اب آگے چل کے پڑھیں گے کہ کس طرح سے باتیں کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور ان پر اللہ کا عذاب اور پھٹکار نازل ہوا تھا۔ دیکھیں یہودیوں کی کتاب جو تھی تورات، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی کچھ باتیں آئی ہوئی تھیں، اسی لیے تو انہیں پتہ تھا کہ آخری جو نبی ہے نا وہ مدینہ میں آئے گا، جس کی وجہ سے یہود جو تھے وہ مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، ویٹ کر رہے تھے کہ یہاں پر وہ نبی آنے والا ہے، ہم یہیں پہ سیٹل ہو جاتے۔ تو علم کے باوجود، اب یہ علم تھا ان کو، ان کے بک میں تھا یہاں پر نبی آنے والا ہے، اس کے باوجود بھی جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے نہیں تھے۔ انہیں لگا کہ جتنے نبی اسحاق علیہ السلام کے اولادوں میں سے آئے تو آخری نبی بھی وہیں سے آئیں گے، اسحاق علیہ السلام کے اولادوں میں سے۔ آخر دیکھا جائے تو اسماعیل علیہ السلام ہو یا اسحاق علیہ السلام ہو، دونوں بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے، تو بھی ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا تھا تو وہ نہیں مانے۔ تو دیکھیں اس لیے بھی آپ دیکھ سکتے کہ یہود جان بوجھ کر، اب میں نے بتائی تھی کہ جان بوجھ کے غلط کام کرنا مغضوب کا کام ہے، اور علم آنے کے بعد بھٹکنا یہ بھی مغضوب کا کام ہے۔ تو اس وجہ سے بھی آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر یہود کو مغضوب میں شامل کیا گیا۔ اب عیسائی جو ہے وہ فلاسفی میں پھنس گئے تھے، تثلیت جو کہتے ہیں نا، ٹرینیٹی، 3 in 1، اور گمراہی کا شکار بھی ہوئے تھے، جو خود بھی ٹرینیٹی سے کنفیوز ہے۔ آپ اگر ان سے پوچھیں گے ٹرینیٹی کے بارے میں ایکسپلین کرنے کے لیے، خود کنفیوز ہے کہ یہ ٹرینیٹی کیسے ہے۔ اور اگر مطالعہ کیا جائے، اسٹڈی کی جائے نا، تو یہود ہو یا نصارہ ہو، دونوں بھی گمراہ ہے اور دونوں بھی غضب کے شکار ہیں۔ لیکن یہ اسپیسیفک جو آیت اور حدیث آتی ہے اس لیے وہ کچھ عالموں نے یہ کہا ہے، لیکن کسی عالم نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں مغضوبی علیہم ولضالین جو ہے، ایسے 2 عام لفظ ہیں، یعنی مغضوب اور ضالین جو ہے نا وہ عام لفظ ہیں، جس کے انڈر میں، جس کے تحت تمام کفار، کافر جو ہیں وہ، پھر اللہ کے نافرمان جتنے ہیں اور بدعتی جو ہے وہ سب شامل ہیں۔ وہ بھی دلیل دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے حق میں بھی جو کسی ممنوع قتل ہے، یعنی جس کو قتل کرنا نہیں ہے، اس کے بارے میں جو عمدن یعنی جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے، اس کے بارے میں اب بھی اللہ نے کیا کہا؟ سورہ نساء آیت نمبر 93 میں آتا ہے کہ غضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہوا۔ تو یہ کس کے بارے میں آیا ہے؟ ادھر بھی غضب کا، یعنی مغضوب جو ہے غضب یعنی غضب،
تو یہ کس کے لیے آیا ہوا ہے تو مسلمان، لیکن اس نے جان بوجھ کے قتل کیا کسی کا، علم ہونے کے باوجود بھی اس نے اس کا قتل کیا۔ اور کفار اور بدعتیوں کے بارے میں قرآن میں ہی آتا ہے، سورہ یونس آیہ نمبر 32 میں بیچ کا ایک پارٹ لوں گی، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا۔ یہ سورہ یونس میں آتا ہے۔ یہ کس کے بارے میں؟ کفار اور بدعتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ دلال جو آیا ہوا ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ حق بات ظاہر ہونے کے بعد بھی گمراہ ہیں، اس کے بعد بھی گمراہی کے سوا ہے ہی کیا ان میں۔ تو یہ بات ان کے بارے میں، کفار اور بدعتیوں کے بارے میں۔ اور ایک آیت میں آتا ہے سورہ کہف آیہ نمبر 104 میں، الذین ضل سعیہم فی الدنیا، وہ لوگ جن کی دوڑ دھوپ یعنی کوششیں، ایفرٹس دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، تو یہ بھی گمراہی یعنی بھٹک گئے، ان کی بس کوششیں دنیا 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 کے کاموں میں لگ گئی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ کس کے بارے میں آیا ہے؟ بدعتی وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے وہ عالم کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ کفار ہو، اللہ کے نافرمان، ہو سکتا ہے وہ مسلمان بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے نافرمان ہے، بدعتی ہے، مسلمان ہے لیکن بدعتی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ہم جب بھی مغضوب اور ضالین کے بارے میں کہتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ یہ یہود اور نصارہ کے بارے میں، حالانکہ یہ ہم سبھی کے لیے آئینہ ہے، ایک میرر ہے، ہم کو ایک آئینہ دکھایا گیا ہے، دیکھو اپنا چہرہ اس کے اندر، آپ کون سے کیٹیگری میں بلانگ کرتے ہیں، انعام یافتہ، مغضوب یا ضالین؟ یہ ہمارے لیے آئینہ ہے ایک۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ بالکل وہی چیزیں کر رہا ہے جو ان پہلے قوموں نے کی، یہ جو یہود اور نصارہ نے جو کی نا، آج مسلمان بھی وہی کر رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو مفہوم ہے وہ بھی اسی طرح آتا ہے جو بخاری میں ہے، کہ انہوں نے فرمایا تھا تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے۔ کیسے کہا تھا؟ قدم بقدم تم پیروی کرو گے، بالکل ویسی ہو بہو ویسی پیروی کرو گے۔ یہاں تک کہ اگر وہ لوگ یعنی یہود اور نصارہ ہیں، کسی ساہنہ یعنی میسٹیگر یا ایک لیزرڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ساہنہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے، یعنی یہ جو کر رہے ہیں نا یہود نصارہ، تم بھی ہو بہو بالکل قدم بقدم ویسے ہی کرو گے۔ سوراخ میں وہ لیزرڈ کے سوراخ میں گھسے نا تو تم بھی وہیں پہ جائیں گے، تم بھی اسی میں داخل ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصارہ ہیں؟ کیا جو آپ کہہ رہے پہلی قوم، تو اس کا مطلب یہود اور نصارہ آپ کا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں، بالکل وہی یہود اور نصارہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج مسلمان ہو بہو ان کو فالو نہیں کر رہا ہے۔ آپ خود سوچیں، اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہم کیا کیا فالو کر رہے ہیں۔ کاؤنٹنگ کریں گے نا تو زیادہ تر ان کی چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ آج ان کے کلچر سے لے کر کھانے پینے کے طریقوں تک اپنا رہے ہیں، جو وہ کھاتے پیتے وہی ہم کو چاہیے، ان کا جو کلچر ہے ہم وہی کلچر اپنائیں گے۔ اگر وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں نا تو آج مسلمان ان کو دیکھا دیکھی میں ان کے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، حالانکہ منع کیا گیا تھا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤ، شیطان کے پیٹ میں جا رہا ہے، تو بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ وہ کھڑے رہ کے پارٹیز میں کھاتے ہیں۔ تو آج دیکھیں ہمارے یہاں جو بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں جو ماڈرن پارٹیز کے نام سے ہیں، وہاں کیا ہوتے ہیں؟ چیئرز نہیں ہوتے، کھڑے کھڑے کھاتے ہیں۔ مسلمان بھی وہی کر رہے ہیں نا۔ وہ کتے پالتے ہیں تو آج مسلمان بھی کتے پالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، چھوٹے بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں، بڑوں کے بھی مناتے ہیں، بوڑھوں کے بھی مناتے ہیں، اور مردوں کے بھی مناتے ہیں، جو مر چکے ان کے بھی منا رہے ہیں۔
آج مسلمان دیکھیں کتنا برتھ ڈے منا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ان کے دیکھا دیکھی میں کر رہا ہے. حالانکہ جب برتھ ڈے آتا ہے تو خود افسوس کرنا چاہیے کہ اب تو ہمارے 1 سال کم ہو گئے زندگی کے، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، اور ہم نے کیا دین کے لیے. ہمارا 1 سال جو گزرا اس میں نے دین کا کیا کام کی. اس کے بدلے انٹرٹینمنٹ انوائٹ کرتے ہیں، بولتے نہیں چھوٹے بچوں کو دوسرا کیا ہے، ابھی ویسے گھر میں ہی بس کیک بناتے اور کھلاتے ہیں. کیوں ان کو فالو کر رہے ہیں؟ انہیں ماڈرن لوگ سمجھ کر بالکل ان کی طرح اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، اور اپنے نام یا فیملی نیم بھی ہے نا وہ ٹویسٹ کرتے اور ان کی طرح بتاتے ہیں، ان کے ناموں کی طرح ٹویسٹ کر کے بتاتے ہیں. حالانکہ یہ قومیں جو ہے نا وہ گمراہ اور مغضوب قوم ہے. پتہ ہے پہلے باقاعدہ ہوٹلس وغیرہ میں لکھا ہوتا تھا کہ یہاں کتے اور یہودی نہیں آ سکتے، اس طرح کے چیزیں لکھی ہوئی ہوتی تھیں باقاعدہ ہوٹلوں میں. لیکن آج اگر اس طرح کوئی لکھے تو کیا ہوگا؟ ہوٹل کو ہی ختم کیا جائے گا. یہ ان کا دبدبہ ہے آج ہمارے اوپر. ہم نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ آج سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں جو ان کو فالو کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو صراط المستقیم پر بھی ہے، آج بھی ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر رشک آتا ہے. لیکن اکثر مسلمان دیکھا جائے تو مغضوب اور ضالین کو فالو کر رہی ہیں. حالانکہ ہم مسلمان کا کام یہ تھا کہ ان کو صحیح راستے پر لائیں، لیکن الٹا کیا ہے، انہی کو فالو کرنے لگ گئے. ہم روزانہ دعا بھی کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں مغضوب اور ضالین کا راستہ نہیں چاہیے. روز سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ روز پڑھ رہے ہیں، ہر نماز ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں، ورنہ کیا نماز ہی نہیں ہوگی. صرف زبانی کہہ رہے، زبانی کلام، زبانی بات. لیکن انہی کو فالو کرنے میں اپنی عزت بھی سمجھتے ہیں. ہم ماڈرن لوگ ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، عزت سمجھتے ہیں، بلکہ ذلت سمجھنی چاہیے تھی. اللہ نے تو صحیح اور غلط سبھی کو کلیئر کر دیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پھر بھی ہماری آنکھیں ابھی تک نہیں کھلی، ہم ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان میں کون سے کیٹیگری میں بلانگ کرتے ہیں. اس کے بعد آگے آتا ہے آمین، جو ہم کہتے ہیں، لیکن یہ اس کے بارے میں آگے بتاؤں گی. اس کا مطلب کیا ہے پہلے سمجھیں. آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا مطلب ہے اسمع واستجب، یا اللہ ہماری دعا سن اور قبول فرما. یہ آمین کا مطلب ہے. آمین قرآن مجید کا حصہ نہیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے اسے لکھا نہیں جاتا. آپ کہیں پہ بھی کسی بھی قرآن میں جا کے دیکھیں، عثمانی مصحف ہو، انڈو پاک ہو، وہاں آمین لکھا ہوا نہیں ملے گا، کیونکہ وہ قرآن کا حصہ ہے ہی نہیں. لیکن وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہا جاتا ہے. اس کے کچھ ہمیں پروف ملتے ہیں کہ کہنا چاہیے. اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. بخاری میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام وَلَضَّالِّينَ کہیں تو تم آمین کہو. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یعنی اب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جو جہری نماز ہوتی ہے نا، آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، مغرب کی ہے، عشاء کی اور فجر کی. تو جب امام وَلَضَّالِّينَ کہیں تو تم آمین کہو، کیونکہ آمین جب کہیں گے اور آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوتے نا، فرشتے ہر جگہ ہوتے ہیں آمین کہتے ہیں. خاص طور سے آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جہاں کسی کی جان جاتی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی فرشتے ہوتے آمین کہتے رہتے ہیں، اس لیے تو کہا گیا کہ وہاں اچھی بات کیا کرو. تو جب آپ آمین کہیں گے اور آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین موافق ہو گئی، ساتھ ہو گئی، تو آپ کے جو پہلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے. آمین جو ہے کہنا، یہ
ایک دعا ہے. دعا کیا ہے؟ اے یا اللہ ہماری دعا سن اور قبول فرما. یہ دعا ہے. عبداللہ بن زبیر نے اور ان کے پیچھے مقتدیوں نے، مقتدی یعنی جو امام کے پیچھے جو بھی نماز پڑھے اس کو مقتدی کہتے ہیں. تو عبداللہ بن زبیر امامت کر رہے تھے، انہوں نے اور ان کے پیچھے مقتدیوں نے اس زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی. یعنی اتنے زور سے انہوں نے آمین کہی، جو بخاری میں آتا ہے. اسی طرح ترمذی اور ابو داود میں بھی آتا ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ جو عام الوفود یعنی 10 ہجری آخری دنوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو دن تھے اس میں مدینہ آئے تھے. اب جو یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے نا آخری دنوں میں، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کبھی دیکھے ہوں گے آپ نے حدیثوں میں آخری دن میں یہ دیکھا یا یہ کہا. یہ اس لیے مینشن کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا، یہ منسوخ نہیں ہوا، کینسل نہیں ہوا، بلکہ جو بھی آخری عمل ہوگا اس کو رکھا جائے گا، اس کو فالو کیا جائے گا. اس لیے یہ بات آتی ہے. بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو اپنی آواز کو خوب لمبا کر کے آمین کہی. تو لمبا کر کے بولتے نا آمین، تو اس طرح سے انہوں نے لمبا کر کے کہا. تو یہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ولا الضالین کے بعد جو ہے ہمیں آمین کہنا ہے. ایون نماز جو امام کے پیچھے اگر پڑھ رہے ہیں تو بھی اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پورے سورہ فاتحہ کا ہمارا خلاصہ ہوگا. زیادہ ٹائم نہیں لوں گی میں انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہماری سورہ البقرہ شروع ہو جائیں گی نیکسٹ کلاس سے. اور سورہ الفاتحہ کے خلاصے میں کوئی بھی ابسینٹ نہ رہے، کیونکہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو سورہ الفاتحہ کا خلاصہ اور جو میں نے جتنی ابھی تک تفسیر بتائی یہ سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ آگے کوئی دقت نہیں ہوگی، اور آگے جتنے ٹاپک آنے والے ہیں وہ سب کور ہو جائیں گے. اور اس کے بعد سورہ البقرہ ہماری شروع ہوگی، تو پلیز کوئی ابسینٹ نہ رہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.